بزرگوں، آج جو ہے نا قرضے سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا وہ آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرض جو ہے نا کچھ اوپر چڑھ گیا ہے اور بڑا پریشان کر رہا ہے اور اس کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، ایک ایسی دعا بتاتا ہوں کہ جس کو آپ جو ہے نا اس کا ورد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اگر جو ہے نا وہ آپ کے اوپر جو ہے نا پہاڑ کے برابر بھی جو قرض ہے تو انشاءاللہ اللہ خود سے اس کا اہتمام فرما لیں گے۔ تو آج جو ہے نا باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے دوست بزرگوں، آج جو ہے نا معاشرے میں ہر آدمی جو ہے نا کسی نہ کسی مد میں جو ہے نا، کیونکہ ہمارے جو آمدن ہے وہ کم ہوتی ہے اور ہمارے اخراجات اس سے زیادہ ہم کرتے ہیں۔ بعض چیزیں ہم نے خود اپنے لیے بنائی ہوتی ہے، بعض اوقات انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کے جو ہے نا کوئی قرضہ ایسا لے لیتے ہیں کہ پھر اس کے لیے جو ہے نا اس کے پاس ادا کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ آمدنیاں کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں۔ گھر کے اخراجات پہلے جو راشن جو ہے نا 10-15 ہزار 20 ہزار کا آتا تھا، ابھی وہ راشن 40-50 ہزار کا ہے۔ بجلی کے بلوں کو آپ دیکھیں کہ ہر جگہ جو ہے نا بجلی کے مد میں جو ہے نا کتنے جو ہے نا مہنگائی ہو گئی، گیس کے بلوں میں جو ہے نا کتنی مہنگائی ہو گئی ہے۔ دوسرے جو ہے نا بچوں کے اسکول کے فیسز ہیں یا ان کے دوسرے جو ہے نا کتابیں، پینسلیں یا دوسرے بھی یا ٹرانسپورٹ جو ہے آنے جانے کے لیے، یا آپ خود اپنے بچوں کو کہیں چھوڑ کے آتے ہو، اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں۔ پھر معاشرے میں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات رکھنے ہیں وہ تعلقات رکھنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اب اس میں اگر کسی کے پاس جو ہے نا کسی مد میں کسی سے قرض لے لیا، اب پھر ادائے قرض کے لیے پھر اس کے پاس کوئی بندوبست نہیں ہوتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ عموماً لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس وقت جو ہے نا پاکستان کے جو حالات ہیں وہ تو بڑے ہی جو ہے نا اللہ جو ہے نا بس اپنے خیر فرمائے، اور یہ ہمارے اعمال ہے، کیونکہ جب تک ہم جو ہے نا اپنی عملی زندگی کو دین اسلام کے اوپر نہیں لائیں گے، اس طریقے کے اوپر نہیں لائیں گے جس طریقے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا کر گئے، تب تک جو ہے ہم ان حالات میں جو ہے نا گرے رہیں گے۔ ہم حکمرانوں کو تو جو ہے نا تانے اور وہ کرتے ہیں کہ ایسے حکمران، لیکن ظالم حکمران جو ہے نا وہ ہمارے اوپر اس لیے مسلط ہے کہ ہم خود ظالم ہیں۔ ہم ان کو جو ہے نا وہ کرتے ہیں، ان کے اوپر لانا چاہت کرتے ہیں، لیکن اپنے کرتوت کو اور اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے ہیں، اس لیے پریشانی ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، میں یہ نہیں کہوں کہ یہ کوئی اچھے حکمران ہے، لیکن یہ ظالم حکمران اللہ نے ہمارے اوپر اس لیے مسلط کیے ہیں کہ ہمارے کرتوت ایسے ہیں۔ اور قرآن شریف کا فیصلہ ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنی تقدیر نہیں بدلتی، اللہ ان کی تقدیر کو نہیں بدلتا۔ یعنی پہلے ہم نے خود انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر جو ہے نا حالات سے توبہ کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے نا اور پھر ہم نے عملی، یہ صرف استغفار پڑھنے سے جو ہے نا حالات ٹھیک نہیں ہوگے کہ جو ہم تسبیحات لے رہے کہ جی کوئی کہہ رہے کہ بھائی اتنے جو ہے نا یہ آیت کریمہ پڑھی ہے، نہیں، عملی طور پر ہم نے توبہ نکالنا ہے کہ ہم نے غلط کام نہیں کرنا ہے، ہم نے کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہم نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، ہم نے ملاوٹ نہیں کرنی ہے، ہم نے ڈیوٹی پوری کرنی ہے، ہم نے جو بھی ہمارے جو کردار ہے 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر کرنی ہے۔ تب جو ہے نا یہ حالات ٹھیک ہوں گے۔ جیسے جیسے ہم دیندار بنتے جائیں گے ویسے ویسے ہماری زندگی میں جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ انقلاب آتا جائے گا، اور ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے نا حالات بدلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ یہودی نے کسی مسلمان سے پوچھا تھا نا کہ آپ کی صبح کی نماز میں اور جمعے کی نماز میں، انہوں نے کہا جمعے کی نماز میں جو ہے نا، صبح کی نماز میں تو سب یا 1.5 صف یہ مشکل سے ہوتی ہے، اور جو ہے نا جمعے کے دن تو ہمیں 12 صفیں بچھانی پڑتی ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ لوگ جو ہے نا بھول جاؤ، آپ لوگ یہی زوال میں رہو گے جب تک آپ لوگوں کی نماز، صبح کی نماز اور جمعے کی نماز، یعنی آپ 100% نماز کے اوپر نہیں آؤ گے تو تب تک جو ہے نا آج آپ حالات دیکھیں، ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نماز کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہماری جو ہے نا جب لوگ 100% نماز پڑھیں گے، آج کتنے % لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ کس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، ان کی نمازیں آپ یعنی ان کو زیادہ جلدی ہوتی ہے کہ بس ابھی امام صاحب نے سلام پھیرے نہیں اور وہ مسجد سے بھاگنے لگتے ہیں، نہ کوئی دعا، نہ اللہ سے کوئی گڑ گڑا کے، نہ کوئی، آپ نے دیکھا، خود اپنے سب دیکھیں اپنے حالات، اس میں ہم سب شامل ہیں۔
ہر آدمی جو ہے نا ایک بات نہ اللہ سے کوئی دعا مانگتے ہیں، نہ حالات کے لیے نہ اپنے لیے، تو پھر ہر آدمی پریشان ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، میں آپ کو ایک حدیث شریف سنا رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک دفعہ، انہوں نے تو خیر اس طرح ہماری طرح قرضے نہیں لیے تھے، لیکن کسی ضرورت کے وقت اپنے گھر کے لیے جو ہے نا انہوں نے، کیونکہ وہ زیادہ تر دین کا کام کرتے تھے اور دنیا میں بہت کم، اس وجہ سے ان کے اوپر قرضے چڑھتے تھے۔ لیکن یہ ہمارے لیے سب مشعل راہ ہے کہ اگر ہم ایسے حالات کا شکار ہو جائے تو ہم نے ادھر ادھر جو ہے نا کہیں باغ میں پھرنا نہیں ہے، بلکہ ہم نے دین کو فالو کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے جو کردار ہے وہ ہمارے لیے قابل نمونہ ہے، اور انہوں نے جو عمل اختیار کیا تھا، جو ان کو خود جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اس عمل کو ہم نے بھی اختیار کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے ذریعے جو ہے نا ہمارے تمام حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کردار جو ہے نا کردار بھی ویسے ہونا چاہیے جیسے ان کا کردار تھا، اس لیے ان کے کام ہوتے تھے۔ آج ہم لوگ بہت سارے وہی ہم وظائف کرتے جی عمل، وہ اس پہ جو ہے نا کوئی کام نہیں ہوتا۔ وجہ یہی ہے کہ ہم زبان سے تو وظائف کر رہے ہیں لیکن ہمارا عمل اس کے برخلاف ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جب تک ہمارا قول اور فعل ایک جیسا نہیں ہوگا، قول اور فعل دونوں ایک جیسے ہوں گے، تب جو ہے نا اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو میرے دوست بزرگوں، یہ عمل کی طرف بڑھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرضہ بہت زیادہ کچھ ہو گیا ہے اور بڑا تنگ کر رہا ہے۔ تو حضور علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو ایسے جو ہے نا کلمات سکھاتا ہوں کہ جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ اگر آپ کے اوپر جو ہے نا قرض جو ہے پہاڑ کے برابر ہوگا تو اللہ اس کے لیے خود بندوبست کریں گے، اس کو اتارنے کے لیے اللہ خود بندوبست کریں گے۔ تو الفاظ ہیں، میں اس کا اسکرین شاٹ بھی انشاءاللہ تعالیٰ لگا دوں گا، کہ وہ ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ جو دعا ہے، یہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد اگر جو ہے نا 7 مرتبہ اس کو، 5 نمازوں کے بعد 7 مرتبہ اس کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ اگر آپ کے اوپر قرض جتنے بھی ہو، سمندر کی جاگ کے برابر ہو، یا آپ کے اوپر جو قرض ہے وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ ہو، یا ایسا قرضہ ہو کہ جس کے لیے آپ کے پاس کوئی راستہ ہو، اگر یہ آپ چند دن انشاءاللہ اعتقاد کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اور اللہ پہ یقین کے ساتھ جو ہے نا پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے اللہ خود بندوبست کرے گا۔ کیونکہ اس کے معنی ایسے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، کہ اے اللہ میرے لیے حلال روزی اتنی کافی کر لیے کہ مجھے حرام کی ضرورت نہ پڑے۔ کتنا زبردست، کتنا محبوب کلمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے، اس کے معنی کو آپ دیکھیں کہ یا اللہ مجھے اتنا حلال رزق عطا فرما کہ مجھے حرام کی ضرورت نہیں پڑے۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ مَنْ سِوَاكَ، یہ دوسرا کلمہ اس سے بھی زیادہ محبوب ہے، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ مَنْ سِوَاكَ، کہ یا اللہ مجھے اپنے جو ہے نا اپنے فضل سے جو ہے نا نوازے کہ میں آپ کے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ ہوں، تمام محتاجی ختم ہو جائے گی۔ یعنی آپ کے اکیلے قرضے ختم نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ آپ کو اتنا غنی کر دے گا اور آپ کو اتنا مال نواز دے گا کہ آپ کے قرضے بھی اتریں گے، آپ کی غریبی بھی ختم ہو جائے گی، اور آپ کو اللہ غنا پسند، یعنی اللہ جو ہے نا خود غنی ہے، غنی کا مطلب ہے کہ بے پرواہ، ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر دے گا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اس دعا کو ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، ہر نماز کے بعد، چاہے وہ میری بہنیں ہیں یا میری بیٹیاں ہیں یا میرے بھائی ہیں یا میرے بیٹے ہیں، ان سے میری درخواست ہے اس دعا کو ضرور سیکھیں اور اپنی جو ہے نا لائف میں اس کو شامل کریں، انشاءاللہ آپ کے سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ جو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو جو ہے نا تمز ضرور دیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا، دوسروں کے ساتھ جن کو کی ضرورت ہے اس کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر کسی ایک کا بھی کام ہو گیا تو میرے اور آپ کے لیے انشاءاللہ سب کا ایک جاریہ بن جائے گا۔ جو لوگ چینل پہ نئے ہیں ان سے میری ضرور درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات ساتھ، تب تک اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔